تعالى في موازين آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، جو ہر طرح کی عبادت کا لائق ہے، ہر طرح کے دعا کا مستحق ہے، اسی سے کی جائے۔ اور اسی اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا درود و سلام نازل فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، خطبہ مسنون کے بعد قرآن مجید کی وہی آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے۔ اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ اسراء کے معنی ہوتے ہیں سیر کرنا، سفر کرنا، اور راتوں رات سفر کرنا، رات کو زیادہ سفر کرنا اس کے اسراء کے معنی میں آتا ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل اس سورت کا نام بھی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا سب سے پہلا نبی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ واقعہ معراج ایک اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اسے میں منٹوں میں کیا گھنٹوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ ایک دو خطبے میں اس کو احاطہ کرنا ناممکن ہے، دشوار ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ ضروری باتیں اس کے آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ پچھلے خطبے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ میں نے مسجد حرام سے اور مسجد اقصیٰ تک کے جو واقعات پیش آئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے جو دلائل پیش کیے تھے ان کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اور میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ خطبے میں انشاءاللہ میں پہلے آسمان سے اور ساتویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک کے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اتنا بڑا فلسفہ ہے کہ اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے اس کو واضح طور پر سامنے رکھنے کے لیے، لیکن میں کوشش کروں گا انشاءاللہ یہ مختصر سے خطبے میں ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ جو میں لمبی گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صحیح مسلم کے حدیث نمبر 164 نمبر پر اور 162 نمبر پر، اور اسی طریقے سے بخاری کی 349 نمبر پر یہ روایتیں موجود ہیں۔ میں ان کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور سدرۃ المنتہا کا تذکرہ جہاں تک کہ ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3207 پر وہ موجود ہے۔ میں نے نمبر اس لیے پہلے بتا دیے تاکہ آسانی سے مجموعی طور پر میں ان کو آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی وہ سنی جائیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ پہلے آسمان پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک کے جو قبلہ اول رہا ہے، 16 مہینوں تک پوری دنیا میں اس وقت جہاں تک کہ مسلمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، 16 مہینوں تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، اس لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اور اس حدیث سے مسئلہ نکلتا ہے کہ شریعت اسلام میں 3 زیارتوں کا سفر جائز ہے، بقیہ کسی زیارت کے لیے سفر نہیں کیا جا سکتا، یا تو دنیاوی کوئی کاروبار کا سفر ہو، اور یا پھر یہ 3 زیارتوں کا سفر ہو: مسجد اقصیٰ کی زیارت، مسجد الحرام یعنی کعبہ کی زیارت، اور مسجد نبوی شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے۔ ان 3 مسجدوں کے لیے گھر سے ارادہ کر کے سفر کیا جا سکتا ہے زیارت کے طور پر، بقیہ کوئی سفر شریعت اسلام میں زیارت کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 3 ہی سفر ہیں صرف۔ تو فرمایا کہ پہلے جب بیت المقدس تک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب آسمانوں کا تذکرہ میں تمہیں بتاتا ہوں جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے۔ کفار مکہ سے کہا، بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اس واقعے کے بعد، یہ بہت بڑا معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد جواب نہیں رہا لوگوں کے پاس۔ جو بڑے بڑے سردار تھے، ابو جہل ایسے ملعون جن کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی، وہ پھر بھی اسے جادو کہہ کر نکل گئے، لیکن بہت بکثرت تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی کھڑکیوں اور دروازوں تک کی گنتی بتائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب آسمانوں کا سفر یہاں سے شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بیٹھالا، جس کو میں نے پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا۔ براق برق سے بنا ہے، بجلی سے۔ وہ اتنی تیز دوڑنے والا وہ جانور تھا جسے اللہ نے خصوصی طور پر اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا
کہ پوری دنیا عاجز ہے اس بات سے، قاصر ہے جو ہے اس بات سے کہ وہ ایسا کوئی جہاز، ایسا کوئی ایروپلین بنا سکے جو اس براق کے برابر اس کی اسپیڈ ہو۔ ممکن نہیں ہے قیامت تک ایسا کوئی چیز بن سکے۔ جہاں تک کہ اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ پہلا قدم رکھتا تھا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کیا گیا تھا، اور سونے کے ایک تشت کو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دل مبارک کو آب زمزم سے دھل کر اس میں رکھا گیا تھا، تاکہ اس سواری کی تاب لا سکے انسان۔ اس سواری پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا، جس کا جہاں نظر پڑتی ہو وہاں قدم پڑے۔ تو آسمانوں کا سفر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام ملتے ہیں۔ کیا گفتگو ہوتی ہے آپ ذرا غور سے سنیں کہ پہلے آسمان کے دروازے حضرت جبریل علیہ السلام کھلواتے ہیں، دستک دیتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ کون؟ کہا میں جبریل ہوں۔ کہا آپ کے ساتھی یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ محمد ہیں۔ پتہ چلا فرشتوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا ہے، آنے سے پہلے جان جائیں کہ آنے والا کون ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کون؟ جبریل۔ جبریل سے پوچھا گیا کہ تمہارے ساتھ میں یہ کون ہے؟ کہا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب پہلے آسمان پر داخل ہوتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑے ہوئے، اور اس کے بعد سب سے پہلی جو ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر، جو سب سے پہلا انسان، سب سے پہلا نبی، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ آدم علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے، یہ آدم ہے، انہیں سلام کیجئے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ آنے والا چاہے مقام و مرتبے میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، لیکن اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والے پر سلام کرنا فرض ہے۔ مقام و مرتبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ افضل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے مقام و مرتبے کا کوئی نبی نہیں مقابلہ کر سکتا، لیکن مقام و مرتبے میں زیادہ ہونے کے باوجود اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والے پر سلام کرنا فرض ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آدم ہے، انہیں سلام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، تو جانتے ہو جواب کیا حضرت آدم علیہ السلام نے کیسے دیا کہ وعلیکم السلام یا صالح النبی یا ابن الصالح۔ یہ مسلم کی روایت ہے کہ اے مرحبا یا صالح النبی یا ابن الصالح، کہا تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید ہو تیرے لیے، اور اے نیک نبی اور اے نیک بیٹے۔ آدم علیہ السلام کے چونکہ بیٹے سب ہیں، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا کہا کہ اے نیک بیٹے، نیک نبی، تیرا آنا آسمان پر مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا۔ اور اس کے بعد جب میں اور زیادہ تفصیل میں اگر بیان کروں گا تو جو مخصوص باتیں ہیں وہ رہ جائیں گی۔ دوسرے آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچتے ہیں، تو وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ بیٹا کہنے کے بجائے اپنا بھائی کہتے ہیں کہ اے نیک نبی، اے میرے بھائی، مرحبا، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور تیسرے آسمان پر جب پہنچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اپنا بھائی کہہ کر کہتے ہیں کہ یا صالح النبی مرحبا، مرحبا یا صالح النبی، تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید ہو اے میرے بھائی۔ اور چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ ادریس علیہ السلام کہتے ہیں کہ مرحبا یا صالح النبی، تیرا آنا مبارک ہو اے نیک نبی۔ اور اس کے بعد پانچویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہتے ہیں مرحبا یا صالح النبی، اے میرے بھائی، اے نیک نبی، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور اسی طریقے سے چھٹے آسمان پر جب پہنچتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہتے ہیں کہ مرحبا یا صالح النبی، اے تیرا آنا مبارک ہو اے نیک نبی، اے میرے بھائی، تیرا آنا مبارک ہو۔ اور اس کے بعد ساتویں آسمان پر جانتے ہو کس نبی سے ملاقات ہوتی ہے جس کی ملت پر یہ پورے امت مسلمہ قائم ہے؟ حضرت ابراہیم، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ساتویں آسمان پر ملاقات ہوتی ہے۔ ساتویں آسمان پر ملاقات حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں، قبل اس کے میں بیچ میں ایک واقعہ ہے اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔
سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں۔ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوئی، اپنی وجہ سے لوگوں نے تفسیر کر دیا کہ یہ سدرۃ المنتہا بیری کا پیڑ ہے، حالانکہ بیری کا پیڑ کا کوئی لفظ نہ قرآن کے اندر موجود ہے نہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس پیڑ کی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ جو پیڑ ملا 7ویں آسمان پر، جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر کے میں آگے بڑھا تو وہ سدرۃ المنتہا اسے اس لیے کہا جاتا ہے مخلوق کی انتہا ہے، مخلوق اس کے بعد نہیں جا سکتی ہے، کوئی مخلوق کی پہنچ بس وہیں تک ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی سیر کی، لیکن اللہ رب العالمین سے جو باتیں بھئی ہیں وہ سدرۃ المنتہا سے ہوئی ہیں۔ اور خامخواہ کا اس میں بھی بہت ساری کہانیاں بنائی گئی، میں اس طرف جاؤں گا تو پھر وقت نہیں رہ جائے گا، بہت ساری اس میں اپنی طرف سے لوگوں نے کڑیاں جوڑی ہیں۔ تو سدرۃ المنتہا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ایک درخت دیکھا، وہ درخت لگا تھا، اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ بیری کے پیڑ میں ہاتھی کے کان جیسے پتے ہوتے۔ یہ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تردید کر رہی ہے اور رد کر رہی ہے کہ وہ بیری کا پیڑ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کا پیڑ کہہ دیتے، ہاتھی کے کان کے برابر بھی اس کے پتے ہیں، لیکن اگر ایک بیری کا پیڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تو ہم بے ساختہ ممبر رسول پر بیری کا پیڑ کہہ کے اس کو بیان کرتے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، نبی کی بات کو ماننا اسی کا نام ایمان، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیری کا پیڑ نہیں کہا۔ کہا ایک درخت ملا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے، اس میں جو پھل لٹک رہے تھے وہ حجر کے مٹکے جیسے تھے، یعنی پتھر کے مٹکے جیسے، اتنے بڑے بڑے پھل اس میں لٹک رہے تھے۔ اور اس کو ایک چیز نے ڈھانپ لیا آ کر، وہ اتنا خوبصورت وہ درخت بن گیا کہ دنیا میں کسی چیز سے اس کی تشبیہ، اس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ سونے کی تتلیوں نے اس پیڑ کو ڈھانپ لیا، اس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ خوبصورت ہوا۔ اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے سیر کرنا شروع کیا۔ یہ مختصر لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ کئی گھنٹوں میں اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہاں سے مجھے 24 گھنٹے میں، دن اور رات میں، 24 گھنٹے تو یہ بعد میں بنے ہیں، پہلے دن اور رات کا ذکر قرآن حدیث کے اندر ہے، گھنٹوں کا ذکر یہ گھڑی بڑی بعد میں بنی۔ کہا دن اور رات میں مجھے 50 نمازیں میرے اوپر فرض کی گئیں میری امت پر، یہاں تک کہ جب واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصرار پر بار بار لوٹتے رہے اور کم ہوتی رہی، یہاں تک کہ 5 نمازیں بچیں تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہمارے یہاں کلمات بدلے نہیں جاتے ہیں۔ 50 ٹائم کی نماز فرض کی گئی تھی، آپ کی امت اگر 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرے گی تو یہاں 50 ہی ٹائم اس کے مقدر میں لکھا جائے گا، 50 ہی کے ٹائم کا ثواب لکھا جائے گا۔ کوشش نیت کرو انشاءاللہ 5 نمازوں کی تو پابندی کرنا ہے 50 ٹائم کا اجر لینے کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جنت اور جہنم کی سیر کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک عمدہ قسم کی خوشبو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجنبی تھے، ویسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو فرمایا کہ جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو کہا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کے کنگھی کرنے والی ایک لڑکی کی خوشبو ہے۔ وہ لڑکی کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل اس پورے واقعے کو بیان فرماؤ، اس پورے واقعے کو بیان کرو۔ تو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جو خوشبو آ رہی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کہ اس خوشبو کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو جبریل علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کرنا شروع کیا۔ کہا کہ واقعہ دراصل اس طرح ہے کہ فرعون جو تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کے گھر میں نوکر چاکر تھے، تو ایک لڑکی باقاعدہ طور پر اس کی بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے نوکر رکھی گئی تھی، حالانکہ وہ لڑکی اندر سے ایمان والی تھی۔ وہ کنگھی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر گر جاتی ہے، اور وہ لڑکی کنگھی اٹھا کر جب دوبارہ اٹھاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ، اس کے بعد کنگھی کرنا شروع کرتی ہے۔ بیٹی فرعون کی چوکنا ہوتی ہے، ارے یہ کون سا نام لیا تم نے؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ربی الاعلی ہوں، میں سب سے بڑا رب ہوں۔
اور فرعون کی حکومت میں کسی اور اللہ کو پکارا جائے، کسی اور معبود کو پکارا جائے۔ اس کی بیٹی چوکنا ہوئی، ارے یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ ارے رب تو میرا باپ ہے اور تم نے یہ کس کے نام سے کنگھی کرنا شروع کیا؟ تو کہا کہ اس لڑکی نے، اس عورت نے، کہ میں اسی کے نام سے دوبارہ کنگھی کرنا شروع کیا ہوں جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ اور اس سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ اہل ایمان جو ہوتا ہے وہ نڈر ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی جان چلی جائے مگر ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ چھن جائے، مسجد چھن جائے، مدرسہ چھن جائے، دنیا کی تمام چیزیں چھن جائیں، امامت چھن جائے، اقتدار چھن جائے، لیکن مومن کبھی ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ ایمان والی مرد ہو یا عورت ہو، اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے تو چلی جائے۔ اس نے کہا کہ سوچ لو، میں اپنے باپ سے شکایت کر دوں گا کہ تم نے میرے باپ کے اس شاہی قلعے میں، قصر شاہی کے اندر، تم نے میرے رب کی ربوبیت کا انکار کر کے کسی اور اللہ کا نام لے رہے ہو۔ تو کہا کوئی بات نہیں، شکایت کر دیجیے، میں تو اسی رب کو پکاروں گا جو تمہارے باپ کا بھی رب ہے۔ اس کا جواب یہی رہا۔ تو جب فرعون کو شکایت کی گئی کہ یہ جو عورت ہے، یہ جو تمہاری بیٹی کی کنگھی کرتی ہے، یہ تمہاری ربوبیت کو نہیں مانتی ہے، تمہاری خدائی کو یہ نہیں مانتی، تم کو خدا نہیں مانتی، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے دوبارہ جب اٹھایا تو اس نے کہا بسم اللہ، یہ کون سے رب کو پکارتی ہے؟ یہ تمہاری ربوبیت کا اقرار نہیں کرتی۔ تو اس کو بلایا گیا قصر شاہی کے اندر، دربار شاہی کے اندر بلایا گیا اور کہا کہ بتاؤ تم میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہو؟ اب دیکھیے فرعون اتنی بڑی بادشاہت، اتنی بڑی سلطنت ہے جس کو قرآن کے اندر کہا گیا وَإِنَّهُ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین پر بہت بڑی طاقت ہے فرعون۔ آج کے دور میں بعض حکومتیں ایسی ہیں جو بڑی طاقتور اور بڑی، جن کے سامنے سر اٹھانا اپنا سر کچلوا دینا ہے۔ فرعون بھی اس وقت کی حکومت تھی، لیکن وہاں پر بھی مومن اپنے ایمان سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر قتل بھی کیا جاؤں گا تو بھی کامیابی ہے، تو شہادت ہے، آخرت میں جنت ہے۔ مومن اسی لیے ہمیشہ نڈر رہتا ہے۔ کہا دربار میں لایا گیا اور جب اسے پوچھا گیا تو وہاں بھی وہ فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ ایمان والی اللہ کی بندی کہتی ہے ہاں میں اسی رب کو پکارتی ہوں جو آپ کا رب ہے، آپ کا پالن ہار ہے، میرا بھی پالن ہار ہے، میں اسی رب کو پکارتی ہوں۔ کہا تمہیں بہت کڑی سزا دی جائے گی، سمجھ لو۔ کہا کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے کچھ بچے تھے، حدیث کی کتابوں کے اندر بچوں کی تعداد نہیں بتائی گئی، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی، 5 بھی۔ تو ایک جو ہے کڑاؤ میں تیل کھولایا گیا، گرم کیا گیا، اس سے پھر ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ عورت سن لے، اگر تو فرعون کی ربوبیت کا انکار کرتی ہے، اس اللہ کو جو کائنات کا مالک ہے، اس اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرتی ہے، تو تیری نگاہ کے سامنے تیرے بچوں کو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیجئے۔ ماں کی ممتا کتنی مضبوط ہوتی ہے، لیکن میرے بھائیوں ایسی بھی اللہ کی بندی گزری ہے دنیا کے اندر کہ اپنی ممتا کو بھی ایمان کے مقابلے میں سودا نہیں کرتی۔ ایک ماں اپنی ممتا کو ایمان کے سامنے قربان کر دیتی ہے، اللہ کی وحدانیت کے سامنے ماں کی ممتا کو رونتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ اللہ کی بات رون دیا اپنی ماں کی ممتا کو، اور کہا کچھ بھی ہو جائے، میرے بچے قربان ہو جائے، میں اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، میرا رب اللہ، اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد ایک بچے کو اس کے ماں کی نظروں کے سامنے کسی کے لختے جگر کو تالاب کے پانی میں اگر ڈال دیا جائے، ماں اس کو نہیں برداشت کر سکتی، اگرچہ اس میں سے نکالنا ممکن ہے، لیکن کسی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ آسان نہیں ہے، واقعات بیان کر دینا آسان ہے۔ میرے بھائیوں کا ہم اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھیں تاکہ ہمارے دل کی رقت طاری ہو، کچھ کپ کپی آئے ہمارے اندر، کبھی اس کو محسوس کریں ایمان کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے سامنے اس کے ایک لخت جگر کو، ایک بیٹے کو اسی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گیا۔ کسی ماں کے سامنے اگر کسی ماں کو کھمبے میں باندھ دیا جائے اور اس کے بیٹے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جائے، کیا یہ ماں کی ممتا کو کچلنا نہیں ہے؟ برداشت کرنا آسان ہے؟
دوسرے کو ڈال دیا گیا، جل کر راکھ ہو گیا، تیسرے کو ڈال دیا گیا، چوتھے کو، پانچویں کو ڈال دیا گیا، جتنے بھی بچے ہوں۔ ایک بچہ اس کی گود میں تھا، اور وہ بچہ ظاہر ہے کہ ایک ماں دودھ پیتے ہوئے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی۔ جب بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے، ماں چاہے کسی کام میں مبتلا ہو، کسی کام میں لگی ہو، بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، اپنا روٹی پکا رہی، روٹی جل جائے لیکن چھوڑ کر دوڑتی ہے، بچہ دودھ پینے کی حالت میں، بچہ بھوکا ہے، اپنے کہ کوئی مشغلے میں اپنی عورتوں میں کچھ باتیں چیتیں کر رہی، بڑے مزیدار باتیں چل رہی، اس وقت بھی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ ساری باتوں کو ماں چھوڑ کر اس کی ممتا کے اندر وہ جذبہ محبت اللہ نے رکھی ہے ماں کے سینے کے اندر کہ وہ فوراً لپکتی ہے اپنے بیٹے کی طرف۔ دودھ پیتے ہوئے بچے سے کتنی زیادہ محبت ماں کرتی ہے۔ اب دودھ پیتا بچہ، اس کی گود میں بچہ ہے جو بول نہیں سکتا۔ اب وہ بچہ قریب تھا کہ وہ بچے کی محبت کہیں اس کو ڈگمگا نہ دے، کیونکہ چلتے پھرتے بچے، دوڑتے کھلکھلاتے ہوئے بچے تیل میں جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ ایک ماں کے سامنے ننھے منھے بچے جل کر راکھ ہوئے پڑے تھے، لاشیں ان کی سامنے، اور وہ بچہ اپنے جو جگر سے لگائے ہوئے تھے، اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھی وہ ماں، وہ بچہ اس کے پاس موجود تھا۔ اور ماں کے دودھ پلانے کی حالت میں جو محبت ماں کے اندر ہوتی ہے، وہ محبت بہت مشکل سے قربان ہو سکتی ہے۔ اچھا، وہ محبت میں ہو سکتا ہے کہ وہ ناکام ہو جاتی، اور اللہ نے قوت گویائی اس بچے کو عطا فرمائی جو گود میں تھا، جو ابھی بول نہیں سکتا تھا، لیکن اللہ کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ بچہ بول اٹھا ماں کی گود سے کہ امی جان کود جائیے کہ دنیا کا یسر عذاب الدنیا اول عذاب الآخرہ، دنیا کا عذاب آسان ہے آخرت کے عذاب کے مقابلے میں، امی جان کود جائیے۔ وہ بچہ بول اٹھا، گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ، اور ماں اپنے بچے کے ساتھ اس جلتے ہوئے کڑاہوں میں تیل میں کود جاتی۔ فرعون کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی ربوبیت کے معاملے میں، اللہ کی وحدانیت کے معاملے میں، ایمان کے معاملے میں ایک مومن سمجھوتا نہیں کر سکتا، کچھ بھی ہو جائے، حالات کیسے بھی آ جائے۔ یہاں تو آدمی ذرا سے بات میں، ذرا سے گورنمنٹ کی طرف سے دھمکی مل جائے، ابھی جلدی ہی واقعات گزرے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے دھمکی مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا کر جب نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو اسے جماعت کی نماز کہی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے دھمکی ملی، لوگ 2-2 میٹر دوری پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ الحمدللہ اس مسجد میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوئی ہے، ہم لوگ ڈٹے رہے اس بات پر کہ ہم لوگ گھر پر پڑھ سکتے ہیں لیکن نماز نبی کے طریقے کے خلاف نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں اس مسجد میں کبھی بھی ایک نماز بھی ایسی نہیں ہوئی، اللہ گواہ اس بات کا، کہ لوگ دوری پر کھڑے ہو، ہم لوگ جیسے مل کر نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اس مسجد میں نماز ہوتی ہے۔ بقیہ مسجدوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں پورے گاؤں کا، ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے واللہ عالم۔ تو پتہ چلا کہ ایک ایمان والا سمجھوتا اپنے دین سے نہیں کر سکتا، خاص طور پر اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے معاملے میں کسی سے سمجھوتا۔ وہ عورت اپنے دودھ پیتے ہوئے بچے کو لے کر اس کڑاہ میں کود جاتی ہے اور جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس سے کودنے سے پہلے اس عورت نے ایک وصیت کی، آخری وصیت تو سنی جاتی ہے بہرحال چاہے کسی کی ہو، آخری بات سنی جاتی ہے، اور کہا اس عورت نے کہ جب میں مر جاؤں اور یہ میرے بچے، سب کی ہڈیوں کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ایک جگہ دفن کر دینا، یہ میری اتنی سی بات ہے، آخری وصیت ہے۔ ان سارے بچوں کی، اس عورت کی ہڈیوں کو کپڑے میں لپیٹ کر فرعون کی حکومت نے اسے دفن کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جو خوشبو نکل رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ اسی عورت کی خوشبو ہے، وہ ایمان کی اتنی زیادہ مضبوط تھی کہ جس کی مثال، جس کی نظیر دنیا کے اندر ملنا مشکل ہو جائے گا۔ حالانکہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہوئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، اللہ اپنے شان عالی کے مطابق جزائے خیر کروڑوں سلام نازل فرمائے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک روح پر کہ انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا ابو جہل سے، اور یہاں تک کہ 20 سے چیر ڈالا اس نے، 20 سے تو ٹکڑے کر دی گئی حضرت سمیہ جو مذہب اسلام کے لیے سب سے پہلے شہید ہے۔ یاسر ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا، حضرت عمار کے یہ والد ہیں دونوں، جو جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، بہت ساری قربانیاں ہوئیں، لیکن یہ جو مثال ہے فرعون کے وقت میں، اس کی نظیر پھر بھی بہت ملنا مشکل پڑ جائے گی پوری دنیا کے اندر، شاید مثال نہ ملے۔
تو ایمان سے سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ اس واقعے معراج سے جو مجھے حاصل لینا تھا وہ یہ لینا تھا کہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان سے اور 7ویں آسمان تک کے سفر کیا، اور نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں اور باتیں چیتیں ہوتی رہیں۔ سارے نبی یا صالح النبی مرحبا یا صالح النبی کہتے رہے کہ اے تیرا آنا مبارک ہو اے نیک نبی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے سوا سارے نبیوں نے اپنا بھائی کہا، حضرت آدم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بیٹا کہا۔ اور اس کے بعد جب پہنچتے ہیں تو وہاں 50 نمازیں ملتی ہیں، 50 نمازیں ملتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ امت برداشت نہیں کر پائے گی، امت 50 ٹائم کی نماز کہاں پڑھ پائے گی، 50 ٹائم کی نماز پورا دن اور رات نماز میں گزر جاتا۔ ہم سب کے آقا کتنے شفیق اور رحیم تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر دوبارہ گئے سدرۃ المنتہا پر، اور اس کو عرض کیا یا رسول اللہ یا رب العالمین نماز زیادہ ہے، میری امت کمزور ہوگی۔ اور حضرت دیکھا کہ ایک بات یہاں بیچ میں چھوٹ گئی تھی شروع میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب پہلے آسمان پر ملے تو وہ جب دائیں جانب دیکھتے تو مسکرانے لگتے اور بائیں جانب دیکھتے تو رونے لگتے۔ تو اس کا سبب پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو جنت والے لوگوں کو جب دیکھتا ہے، جو قیامت تک نیک لوگ جو آئیں گے ان کو جب اہل جنت کو دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تو مسکرانے لگتے ہیں، اور بائیں جانب جب دیکھتے ہیں کہ جہنم میں اتنی بڑی تعداد ہے تو حضرت آدم علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 6ٹھے آسمان پر ملاقات ہوئی تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کرتے ہوئے رونے لگے، اور کہا کہ اے رونے کا سبب بتائیے۔ کہا کہ آپ آخر میں آئے ہیں دنیا کے اندر، لیکن آپ کی امت سب سے زیادہ تعداد میں جنت کے اندر جائے گی، اور مجھے اپنی امت کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے۔ بہت سارے دنوں نے دعوت و تبلیغ اور بہت تکلیفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اٹھائیں دین کو پھیلانے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں، حدیث کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ قیامت کے دن جب یوم الحشر قائم ہوگا تو 120 صفوں میں پوری انسانیت کو کھڑا کر دیا جائے گا، 120 صفوں میں، جس میں 80 صفیں امت محمدی کی ہوں گی اور 40 میں سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 120 صفوں میں پوری انسانیت کو، ابھی جو پیدا ہو چکے جو مر چکے، ابھی جو پیدا ہونے والے ہیں قیامت تک، سب کو 120 صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور اس میں سے 80 صفوں میں امت محمدی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے 40 صفیں جو بچی ہیں، 40 صفوں میں سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ اللہ کے حبیب فرماتے کہ بعض لوگ ایسے آئیں گے جن کے ساتھ 3 امتی ہوں گے، 2 امتی ہوں گے، 1 ہوگا، اور بعض ایسے نبی حشر کے دن آئیں گے جن کے ساتھ 1 بھی نہیں، لیکن وہ کامیاب ہیں اپنے مشن میں۔ آدمی دین کی دعوت دیتا ہے، اور دعوت دینے سے اگر کوئی نہ آئے، یہ نبیوں کے واقعے اللہ نے اسی لیے رکھے ہیں کہ نبی دعوت دیتے رہے اور دنیا سے چلے گئے، اگر کوئی بھی نہیں مانا تو دعوت دینے والا کامیاب ہے۔ حق بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے، منوانا اللہ کا کام ہے، منوانا کام میرا نہیں ہے، منوانا یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، نہ نبیوں کی ہوتی ہے۔ لیس بمسیطر، اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے نبی، تم کو میں نے دروغہ بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام ہے صاف صاف باتوں کو پہنچانا، اور منوانا کام ہمارا۔ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دعوت دینے والا بہرحال کامیاب رہتا ہے۔ نبی جس طرح کامیاب ہوئے، قیامت تک جو انسان لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے گا اور بری باتوں سے روکے گا، اگرچہ اس کے کہنے سے بہت تھوڑے لوگ مانیں، لیکن وہ کامیاب ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کے کہنے سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو یہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک وہ روایت ضعیف ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ صحیح روایت یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تمہاری دعوت کی وجہ سے اگر ایک آدمی بھی ہدایت پر آ گیا تو میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین سے
سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی سنی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھے اسلام پر، جب موت دیجیے تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ ایمان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کو پختہ رکھنے کی توفیق نصیب فرما، ایمان کے خلاف سمجھوتا کرنے سے اللہ ہم سب کو بچا لیجیے، اپنے ایمان کا سودا کرنے سے ہم سب کو بچا لیجیے۔ یا رب العالمین کیسے بھی حالات آئیں، کیسی بھی تنگیاں آئیں، کیسی بھی حکومت کی طرف سے پریشانیاں آئیں، لوگوں کی طرف سے حالات آئیں، لیکن اپنے ایمان کا سودا کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی محبت نصیب فرما، اپنے نبی کی سچی پیروی نصیب فرما، اپنی اور اپنے رسول کی سچی پکی اطاعت نصیب فرما۔ یا رب العالمین شیطان کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما، لوگوں کے فریب سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما، اپنے کرم سے ہم سب کی جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو، جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے، اپنے کرم سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔